آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے بہت یاد کریں گے۔ 7 بیویوں کا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ بیویاں ہیں۔ یہ 7 بیویوں کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ فائنینشیل پرابلمز ہو، ہیلتھ پرابلم ہو، گھر میں جھگڑے ہوتے ہو، دشمن آپ کے پیدا ہو گئے ہوں، آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہو، صحت داؤ پہ لگی ہو، اولاد نافرمان ہو، یہ بہت بڑا پرابلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جو ان سے مانگا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دولت ملے، دولت ملے۔ تو ایک طالب علم نجف میں خواہش تھی کہ دولت ملے، اور روز کہتا تھا پر مولا فلاں آپ کا چاہنے والا نہیں، اسے آپ نے اتنا پیسہ دیا، فلاں کافر ہے اس کو اتنا پیسہ دیا، فلاں منافق ہے اسے اتنا آپ نے دولت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ چاہنے والا آپ کا کیوں غریب؟ اچھا، اس بات پہ ایک میرا تجربہ، ایک میرا واقعہ یاد آ گیا۔ میں جب دبئی میں مجلسیں پڑھ رہا تھا تو ابو دھابی سے ایک کال آئی کہ مولانا آپ کو ایک مجلس پڑھنی ہے، فرائیڈے میں دن میں رکھ دیں گے۔ میں نے کہا بھیا میں دبئی میں اشرف پڑھ رہا ہوں، میں کیسے آ پاؤں گا؟ کہ نہیں، آپ اس کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دیجیے، ایک ایسے ڈرائیور کو بھیجیں گے جو آپ کو لائے گا بھی بہت جلدی اور بعد میں چھوڑ بھی دے گا آپ کی مجلس سے پہلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈن۔ اب یہ ہوا کہ وقت مقررہ پہ میں جا کے کھڑا ہو گیا ایک جگہ جہاں طے ہوا تھا۔ ایک چمکتی ہوئی لمبی سی گاڑی آئی اور انتہائی خوبصورت ایک نوجوان اتر کے آ کے اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا، مولانا عباس علی خوئی؟ میں نے کہا جی، کہ تشریف لائیے، میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں اور آپ بالکل پہنچ جائیں گے، اور یاد رکھیے مولانا فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے 140 پہ اور میری سپیڈ 150 160 رہے گی۔ میں نے کہا بھئی اللہ ضابط ہے، چلو۔ اب وہ تھا پٹھان۔ پٹھان جو ہے نا دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، صورت شکل کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اوپر کا مالا تھوڑا خالی ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا جذباتی نوجوان ہے، ایک دم ینگ بلڈ۔ اب وہ گاڑی چلا رہا تھا اور واقعی جو اس نے کہا تھا 140 150 ٹچ کر رہی تھی، اور ہم انڈینز کو اتنی سپیڈ کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو وہ چلا رہا تھا، چلیے یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن چلاتے چلاتے جب مجھ سے بات کر رہا تھا پلٹ کے کہتا تھا مول صاحب آپ نے جواب دے دیا۔ بولے بھیا آگے دیکھو، آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے اور علی کا چاہنے والا تو موت سے نہیں ڈرتا، اب کیا جواب دوں میں اس کو؟ میں نے کہا بھیا موت سے ڈر نہیں ہے، ایکسیڈنٹ سے ڈر ہے، موت تو آنی ہے، اس سے کیا ڈر رہا ہے؟ کہ نہیں آپ ڈریے مت، میں بہت ایکسپرٹ ڈرائیور ہوں۔ اب چلتا رہا۔ میں نے کہا ایک کام کرو ذرا گاڑی برابر میں لگاؤ، لگایا اس نے۔ میں اتر کے سامنے آ گیا، اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب چلاؤ جتنا سپیڈ تم چلا سکتے ہو، تاکہ تمہیں زحمت نہ ہو پیچھے دیکھنے کی۔ کیا مولانا آپ تو ڈر گئے۔ اچھا، وہ بیچارہ اپنے گریوینسز سنا رہا تھا، اپنی پریشانیاں سنا رہا تھا، یہی سیم چیز جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے، مولانا یہ جو فیکٹری دیکھ رہے ہیں آپ کہاں، یہ ایک بنیے کی ہے جو مولا کو مانتا بھی نہیں، مولا نے اسے دیا اور مجھے نہیں دیا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں یہاں پہ اور میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی مل کہاں، وہ ایک جین کی ہے، مولا نے اسے دیا مجھے نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر مولا دیتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتا؟ کیا مطلب؟ بہترین فیکٹری بناتا، میں بھی عیش کی زندگی گزارتا۔ اچھا، میرے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا۔ میں نے کہا مانو کہ اس میں $100,000 ہے، $1,00,000 ہے، اور میں یہ تمہیں دے رہا ہوں۔ ہاں مولانا آپ مذاق کر رہے ہو، اتنی بڑی دولت آپ مجھے کیوں نہیں دیں؟ میں نے کہا سپوز کر لو کہ میں تمہیں $1,00,000 دے دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اب وہ واقعی سوچنے لگا کیا کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا پہلے میں زمین خریدوں گا،
اس میں ایک فیکٹری رکھوں گا، واچ مین سے لے کے مینیجر تک سب شیعان اہل بیت رکھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پلان تو اچھا ہے، لیکن میں تمہیں فری میں کیوں دوں؟ کیا مجھے پتا تھا آپ نہیں دے رہے مجھے۔ میں نے کہا نہیں، میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا ہے؟ یہ جو تمہاری خوبصورت آنکھیں ہیں نا، اس میں سے ایک آنکھ مجھے دے دو۔ یقین مانیے اس نے سڈن بریک مارا، گاڑی دھیمی ہوئی۔ کہ مولانا اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں جواب دیتا، آپ مولانا ہو، میں کیا بولوں آپ سے؟ کیا کیوں نہیں دو گے آنکھ؟ کیا کیوں دوں گا آنکھ؟ کیا اس کا مطلب تمہاری جو ایک آنکھ ہے وہ $1,00,000 سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہ بے شک۔ میں نے کہا اب 2 آنکھوں کا حساب کرو کتنا ہوگا، پھر ہاتھوں کا حساب کرو کتنا ہوگا، پھر پیروں کی قیمت لگاؤ کتنا ہوگا، یہ جوانی کی قیمت لگاؤ کتنا ہوگا، یہ حسن کی قیمت لگاؤ کتنا ہوگا۔ اب وہ سوچ کے کہتا مولانا میں تو ملینئر ہوں۔ میں نے کہا بس اس کو احساس کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بہت سے ایسے جو یہ بھی نہیں ہے۔ تو مولانا آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آئندہ میں کبھی غربت کی شکایت نہیں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ اللہم صلی علی۔ اب یہ طالب علم جو نجف میں تھا، مولا کے ذریعے کو پکڑ کے مولا مجھے بھی دولت چاہیے۔ اب جو مانگتا ہے ملتا تو ہے مولا کے پاس۔ تو مولا نے کیا کیا؟ اس دن رات خواب میں آئے، دولت چاہتا ہے؟ کہ ہاں مولا مجھے دولت چاہیے۔ ایک کام کر ہندوستان چلا جا۔ تو اس زمانے کی باتیں جب فلائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ کہا ہندوستان جاؤں؟ کہاں؟ کیا پھر کیا کروں؟ وہاں ایک ہندو راجا ہے۔ بات آ گئی نا، مانتے سبھی ہے۔ وہاں ایک ہندو راجا ہے، اس سے جا کے ایک مصرع کہہ دینا۔ فارسی کا مصرع تھا، پہلے زبان جو ہے نا فارسی عام تھی ہندوستان میں، کوٹ لینگویج کہلاتی جاتی، سب کوئی چاہے وہ ہندو مسلمان سب فارسی بولتے تھے پہلے۔ تو جا کے یہ مصرع کہہ دینا، بآسمان رود کار آفتاب کند۔ وہ آسمان پہ جائے گا اور آفتاب کا کام کرے گا۔ بالکل ذہن میں رکھیے، بہت انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اس سے۔ آسمان پہ جائے گا، آفتاب کا کام کرے گا۔ اب یہ اٹھا، کیا آسمان پہ جائے گا، کیا آفتاب کا کام کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ مولا نے کیوں کہا مجھے۔ اب مولا نے کہا ہے تو خواب تو سچا ہے اور مجھے جانا بھی ہے۔ پھر مولا کے پاس گیا، زری کو پکڑ کے، مولا آپ نے کہا ہندوستان چلے جاؤ، اتنا پیسہ ہوتا تو میں آپ سے مانگتا ہی کیوں؟ جانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے۔ کہ اچھا تجھے جانے کے لیے بھی مجھ سے ہی پیسے چاہیے؟ کہ ہاں مولا آپ ہی سے چاہیے۔ کیا ایک کام کر، جب صبح اٹھے گا نا اپنے سرانے دیکھ لینا۔ دیکھا تو بالکل اتنے ہی پیسے تھے جتنے میں یہ جا سکتا تھا آرام سے۔ اب چلا، عرب تھا، ہندوستانی تو نہیں تھا۔ چلا، چلتے چلتے اس زمانے میں سفر کر کے ہندوستان جہاں مولا نے کہا وہاں پہنچا۔ جا کے درباریوں نے دیکھا ایک اجنبی انسان، عجیب و غریب لباس، جو ہندوستانی لباس نہیں تھا۔ کیا آپ اندر نہیں جا سکتے؟ کہا مجھے جانا ہے۔ کہا نہیں، آج ہمارے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ وہ آرام کرنے والے 3 دن تک کسی سے نہیں ملیں گے۔ کیا تیرے بادشاہ سے جا کے کہنا کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ نجف میں ہے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اب اتنی بلند آواز تھی کہ بادشاہ اندر سنا کہ نجف سے کوئی آیا۔ گھبرا کے اٹھا، نجف سے کوئی آیا، دوڑایا، جلدی سے جاؤ، اسے انتظار نہیں کرانا، اندر لے آؤ۔ بادشاہ ہندو تھا۔ میرا مولا ہندوؤں کو بھی بھولتا نہیں ہے جو چاہتے ہیں۔ بلایا اندر، کیا بات ہے؟ کہ مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے۔ کہ رک جا، ابھی بات مت کر۔ پانی منگایا تشت میں، کہ اس میں کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، اس کے پیر دھلایا، اس پانی کو پیا، اپنے سر پہ اور کندھوں پہ چھڑکا کہ اب تم 3 دن تک مہمان رہنا۔ اچھی سے اچھی مہمان نوازی کی کہ اب بتاؤ واقعہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد نے کہا کہ میں نے مولا سے دولت مانگی۔ مولا نے کہا جاؤ
اس ہندو راجا کے پاس جا کے یہ مصرع سنا دو، بآسمان روت کار آفتاب کند، آسمان پہ جائے گا، آفتاب کا کام کرے گا۔ بس یہ سننا تھا، اتنا رویا کہ غش کھا کے گر گیا۔ یہ پریشان کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ غش کھا کے گر گیا۔ پھر اسے ہوش میں لایا گیا، کہا پھر بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا، اور یہ کہا کہ مجھے سنا ہے، کہا پھر کہا بآسمان روت کار آفتاب کند، پھر پریشان ہو کے رونے لگا اور غش کھا گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا بھائی یہ تو بتا دی اس میں ہے کیا بات، کیوں غش کھا جاتا ہے؟ کہا میرے مولا کو میرا کتنا خیال۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کو مانتا بہت ہوں۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں علی کے شان میں کچھ اشعار لکھوں۔ میرا ذہن چھوٹا اور علی بڑا، اب علی کے شان میں کیا کہوں؟ میں نے سوچا چلو علی کے شان میں کہہ نہیں سکتا، میں کیا اس کی تعریف کروں جسے خدا تعریف کرے؟ لہذا میں نے سوچا چلو علی کی نہیں کر سکتا تو اس کی تو کر دوں جس پہ علی کی نگاہ کرم ہو جائے۔ تو میں نے ایک مصرع لکھا، نظر بذرہ اگر مہر بو تراب کند، یعنی ایک ذرے پہ بھی علی کی نگاہ کرم پڑ جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں، تو مولا نے کہا بآسمان روت کار آفتاب کند، ایک ذرے پہ اگر علی کی نگاہ کرم پڑ جائے تو سورج بن جائے۔ تو سوچے اگر کسی چاہنے والے پہ آ جائے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور جو ان سے مانگا جاتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا ہے، اور مجلس میں مانگنے والی دعا، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرابلم ہے۔ اچھا چلیے، کل چونکہ وقت تھوڑا سا طول ہو گیا تھا تو میں نے عمل بھی نہیں دیا، جو جنرلی میں کوئی نہ کوئی ایک تحفہ دیتا ہوں۔ آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے بہت یاد کریں گے۔ 7 بیویوں کا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ بیویاں ہیں۔ ایک جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، ایک سیدہ کی ماں، ایک علی کی ماں، ایک عباس کی ماں جناب ام البنین، چوتھے جناب سیدہ، پانچویں جناب زینب، چھٹے جناب معصومہ قم، ساتویں جناب نرجس خاتون، امام زمانہ کی والدہ۔ یہ 7 بیویوں کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ فائنینشیل پرابلمز ہو، ہیلتھ پرابلم ہو، گھر میں جھگڑے ہوتے ہو، دشمن آپ کے پیدا ہو گئے ہوں، آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہو، صحت داؤ پہ لگی ہو، اولاد نافرمان ہو، یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج کا۔ میڈیا نے کیپچر کر لیا ہمارے بچوں کو۔ یہ موبائل جو ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلے اسی کو تلاش کرتا ہے انسان، کیا ہے دیکھو تو صحیح، جبکہ اٹھنے کے فوراً بعد انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے موبائل، اس کی جو ریز ہوتی ہے نا آنکھوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک ریزولوشن اپنے اندر پیدا کیجیے کہ میں موبائل اگر کھولوں گا بھی تو اٹھنے کے کافی دیر کے بعد، لیکن پہلے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھوں گا، بعد میں میسیج دیکھوں گا۔ پھر دیکھیے آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 7 بیویوں کے نام یاد ہو گئے آپ کو۔ ایک سیدہ کی ماں، دوسرے علی کی ماں، تیسرے عباس کی ماں، اور کس کس کی مائیں ہیں دیکھیے ذرا۔ پھر خود جناب سیدہ، جناب زینب، جناب معصومہ قوم، جس کی زیارت کے لیے ایک عالم دین رو رہے تھے کہ کاش مجھے مدینہ آ گیا لیکن سیدہ کی قبر کا نشان نہیں ہے، زیارت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت امام خواب میں آ کے کہتے ہیں
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری جدہ کے زیارت کا پورا پورا ثواب ملے تو معصومہ قم کی زیارت کر لینا. اتنی بڑی چیز ہے یہ. پھر نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو بھی حاجت ہے، ایک حاجت کے لیے اس عمل کو شروع کیجیے، یعنی کہ ساری حاجتیں ایک ہی میں بیان ہو جائیں. جب وہ حاجت پوری ہو جائے، 1 روز میں، 2 روز میں، 10 روز میں، جب بھی پوری ہو. اور بیسٹ ڈیز کیا ہے؟ یا تو تھرسڈے سٹارٹ کیا جائے یا فرائیڈے سٹارٹ کیا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے. جیسے 2 رکعت نماز ہدیہ کرتا ہوں میں جناب خدیجہ کو قربتاً اللہ. 2 رکعت نماز پھر پڑھیے، ہدیہ کیجئے جناب فاطمہ بنت اسد کو، پھر جناب ام البنین کو، پھر جناب سیدہ کو، پھر جناب زینب کو، پھر جناب معصومہ قم کو، پھر نرجس خاتون کو. آپ نے نوٹ کیا میں نے دہرا دیا کئی مرتبہ تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ اسے بھی نکال سکتے ہیں. یہ زبردست چیز ہے. کیسی بھی پرابلم ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑے یا ساس بہو میں جھگڑے، اس کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جب یہ حاجت پوری ہو جائے، چاہے 4 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 20 دن میں ہو، اس کے بعد دوسری حاجت کے لیے آپ کیجیے. تو جب آپ نماز 2 رکعت کر کے ہدیہ کر دیں گے تو کتنی ہوئی؟ 7 دونی 14 رکعتیں ہوئی. بیٹھ کے ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کیجیے، یہ ساری بیویوں. پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین اٹھائیے. سورہ یاسین میں بھی 7 مبین ہیں. ایک ایک مبین پہ رکے، ایک ایک بیوی کا واسطہ اللہ کو دے اور دعا کر. آپ کی ڈیسٹنی بدل جائے گی، آپ کے کام پورے ہوں گے. لیکن مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا بھولیے گا نہیں.